پاکستان کے ممتاز بزنس مین اور قلمکار اشتیاق احمد بیگ گزشتہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کراچی میں اس وقت انتہائی روحانی کیفیات سے گزرے جب انہوں نے سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بالوں کی زیارت کی۔ اپنے مشاہدے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کن تجربات کا اظہار کیا، یہ اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے منسوب منہ مبارک کا معجزہ ان میں زندگی موجود ہے اور وہ پہلے سے کافی بڑھ بھی چکے ہیں۔ آپ تک یہ انفارمیشن بھی پہنچائیں گے کہ پاکستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ منہ مبارک کس شہر میں ہیں، اور یہ جان کر آپ یقیناً ان کی زیارت کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش کریں گے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، اشتیاق احمد بیگ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بے حد قیمتی اور خوشبخت وقت تھا جب مجھے منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یاسین ملک نامی شخص سے میری پہلی ملاقات کچھ سال قبل غسل کعبہ کی تقریب میں ہوئی۔ وہ ایک مشہور فارماسیوٹیکل کمپنی کے سربراہ ہیں اور ان کا شمار کراچی کے معروف اور بڑے بزنس مین میں ہوتا ہے۔ غسل کعبہ کی تقریب میں میرے ساتھ یاسین ملک کے علاوہ میرے بھائی اختیار بیگ اور کئی ممالک کی اہم شخصیات بھی شریک تھیں، جہاں ہم نے خانہ کعبہ کے اندر 45 منٹ ایک ساتھ گزارے اور غسل کعبہ کی تقریب میں حصہ بھی لیا۔ اس دوران مجھے اس جگہ نوافل ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وطن واپسی پر یاسین ملک سے یہ ملاقات قریبی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یاسین ملک کو دین اور دنیا دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی ضرورت مند ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی کے متولی شعیبی خاندان سے یاسین ملک کے انتہائی قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں، اور انہوں ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک میرے اس دوست کو تحفتاً دیا تھا۔ میرے اس دوست نے منہ مبارک کے لیے اپنے کراچی والے گھر میں ایک کمرہ خصوصی طور پر مختص کر رکھا ہے جہاں قیمتی قالین بچھے ہیں، جبکہ دیواروں پر خانہ کعبہ کے غلاف کا بڑا ٹکڑا جو انہیں اسی خاندان نے تحفتاً دیا تھا لٹکا ہوا ہے۔ کمرے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی اندرونی تصاویر بھی آویزاں ہیں جو میں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ماحول میں خاص قسم کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں شیشے کے ایک انتہائی نفیس اور دلکش شوکیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو خوبصورتی سے رکھا گیا ہے، جسے شوکیس میں نصب عدسے کی مدد سے بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے جھک کر جب منہ مبارک کی زیارت کی تو مجھے دو منہ مبارک نظر آئے جنہیں دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اپنی گناہ گار آنکھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوست نے مجھے منہ مبارک کی خصوصیات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ بال جب انہیں تحفے میں ملے تھے تو ان کا سائز کافی چھوٹا تھا، مگر اب ان کی لمبائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان بالوں میں زندگی موجود ہے، لیکن موجودہ دور کی سائنس اسے سمجھنے سے قاصر ہے کیونکہ سائنسی طور پر بالوں کی گروتھ کے لیے اس کا جسم سے منسلک ہونا ضروری ہے۔ لیکن دوستو، اس راز کو صرف اہل ایمان ہی پا سکتے ہیں۔ سائنس چونکہ عقیدت اور عقیدے سے محروم ہے، چنانچہ وہ اس نقطے تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ آج سائنس یہ تو مانتی ہے کہ مصر میں فرعون کی ممی جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے دنیا میں چھوڑی ہے، اس فرعون کے جسم پر موجود بال تو بڑھتے ہیں اور اس کے ناخنوں میں بھی گروتھ ہوتی ہے، تو کیا عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے جسم اطہر سے منسوب بال جو ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان میں زندگی نہیں دے سکتا؟ کیا ان میں خود بخود بڑھوتری نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ منہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والی گروتھ محض ایک افسانہ اور ایک داستان ہے، انہیں اس نقطے پر ضرور غور کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور انہی جذبات کا اظہار معروف صحافی جاوید چودھری نے اپنے ایک کالم میں بھی کیا تھا کہ انہیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کریں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ انہیں کراچی کے ایک بڑے بزنس مین امین لکھانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں اسے امین صاحب کی دعوت یا اتفاق سمجھ رہا تھا، مگر یہ اتفاق یا دعوت نہیں تھی، یہ بہت بڑی سعادت تھی اور میں کئی دنوں تک اس سعادت کی سرشاری میں رہا۔ امین صاحب کو کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تحفے میں دیے تھے اور انہوں نے منہ مبارک کے لیے گھر میں ایک خصوصی کمرہ بنایا ہوا ہے۔ اس کمرے میں شیشے کا انتہائی نفیس اور دلکش شوکیس بھی ہے اور شوکیس کے اندر ایک ڈبیا رکھی ہوئی ہے اور یہ منہ مبارک اسی ڈبیا میں ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ شوکیس کے سامنے ایک عدسہ لگا ہوا ہے اور آپ عدسے پر جھک کر منہ مبارک کی زیارت کر
सकते हैं। मैंने झुककर मुँह मुबारक को देखा तो मेरी आंखें भर आईं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की निशानी थी, जिसकी ज़ियारत मेरी गुनाहगार आंखों को नसीब हुई। मुझे इससे कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब प्याले, कूज़े, तलवार और खरका मुबारक की ज़ियारत भी नसीब हुई, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से मुंसलिक किसी चीज़ की पहली ज़ियारत थी। चुनाचे मेरी आंखें भर आईं और मेरे दिल में जिस जिस दुआ ने सर उठाया, मैंने इस मुँह मुबारक के सदके अल्लाह के दरबार में पेश कर दी। जावेद चौधरी कहते हैं कि अमीन लखानी साहिब ने मुँह मुबारक के चंद हैरान कुन मौजज़ात भी मुझे बताए कि ये मुँह मुबारक नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल का एक छोटा सा टुकड़ा था। हमने इसे शोकेस में रख दिया। ये मुँह मुबारक आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहा, यहाँ तक कि ये बालों का गुच्छा बन गया। ये गुच्छा रोज़ बरोज़ मज़ीद बढ़ रहा है। ये बात जावेद चौधरी के साइंसी जहन के लिए अनोखी थी। साइंस का दावा यह है कि इंसान के बाल और नाखून इंतकाल के बाद भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये अमल एक ख़ास मुद्दत तक जारी रहता है। ये उस मुद्दत तक पहुँचने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तारीख़ में सिर्फ फ़िरौन की ममी वो वाहिद लाश है जिसके बाल और नाखून हज़ारों साल गुजरने के बावजूद बड़े हो रहे हैं। फ़िरौन की ममी को चंद साल बाद मिस्र से यूरोप लाया जाता है, वहाँ उसके नाखून और बाल तराशे जाते हैं। ये ग्रोथ बेहद मामूली है, लेकिन ये बहरहाल मौजूद है। बालों और नाखूनों की ग्रोथ के लिए उनका जिस्म से मुंसलिक रहना ज़रूरी होता है। ये दोनों जब जिस्म से अलग हो जाते हैं तो फिर इनकी बढ़ोतरी रुक जाती है। मुँह मुबारक का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से कॉन्टैक्ट ख़त्म हुए 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। चुनाचे बाल की ग्रोथ का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मौजज़ा है कि आपके मुँह मुबारक की आज भी ग्रोथ हो रही है। दुनिया भर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों की ग्रोथ के बेशुमार वाक़यात और सबूत मौजूद हैं। मसलन आप हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल लीजिए। आपका ताल्लुक बनु खज़रज से था। ये नबी रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर मुबारक पर उस्तरा फिरवाकर तमाम मुँह मुबारक साफ करवा दिए तो अपने बाल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इनायत कर दी। ये बाल आज तक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़ानदान में चले आ रहे हैं। ये ख़ानदान इस वक्त अबू धाबी में आबाद है। शेख अहमद अल खज़रजी इस वक्त इस ख़ानदान के वारिस हैं और ये बाल उनकी विरासत हैं। 1400 साल से इन बालों की ग्रोथ जारी है। इसकी लंबाई और मोटाई दोनों में इजाफा हो रहा है, हत्ता कि ये 1 से 1.5-2 फुट भी लंबी हो चुके हैं। अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए कि हम सब को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से मंसूब इन मुँह मुबारक की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए और इनसे भी बढ़कर हमारी ज़िंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुताबिक ढालने की हमें तौफीक मिले। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसी ही तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।